بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سطحیں رکھی ہیں، اور ہر انسان اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی سطحوں کو پہچانے بھی اور اس کے مطابق کام کرے۔ اور 3 سطحیں ایسی ہیں جس کو ہر آدمی استعمال کرتا ہے، سوچے سمجھے بغیر بھی اور سوچ سمجھ کے بھی۔ اور ان تینوں سطحوں کا اگر شعور اور ادراک ہو تو انسان اس دنیا میں ایسی زندگی بسر کرتا ہے کہ اسے انجام کار اپنی وراثت میں جنت ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرثون الفردوس، اور ہم انہیں وارث بنائیں گے جنت کا۔ ایک آدمی صاحب علم ہوتا ہے اور اس کی دلیل بھی سمجھ میں نہیں آتی اور اس کے بھی اسباب ہیں۔ بچہ ہے، اس کے سامنے کوانٹم تھیوری بیان کریں تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق نہیں ہے، اس لیے قصور اس کا بھی نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے اسی عمر کا اور اس کی ذہنی سطح زیادہ ہے، بلند ہے، اس کے لیے خود کوانٹم تھیوری پہ تنقید کرنا یہ بھی ممکن ہے۔ اور کبھی ہوتا ہے کہ کسی انسان پہ خیر کا غلبہ ہوتا ہے، اور جس سے وہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے اس کو بھی دعوت دیتا ہے اس خیر کے غلبے کی وجہ سے، اگرچہ خود اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس زمین میں بیج ڈالنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو صاحب علم اس کے علم کا فرق سمجھ میں آتا ہے، کبھی اس کے علم کو دلیل سے توڑا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک انسانی زندگی میں یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر روز انسان، ہر آدمی اس مرحلے سے گزرتا ہے کہ وہ کہتا ہے آپ موٹے کپڑے پہن کے جائیں، اب موسم بدل گیا ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ بہت گرمی ہے، میرے لیے نہیں پہننے۔ یہ دلیل دیتا ہے کہ بیٹے دہی چکھیں کتنا اچھا ہے، وہ کہتا ہے بابا کھٹا ہے، نہیں اچھا لگتا۔ وہ کہتا ہے یوگرٹ کھائیں، وہ کہتا ہے کہ فلیور والا ہو تو کھا لو۔ صبح سے شام تک دلائل ہی ہوتے ہیں۔ آدمی تجزیہ کرے کلام کا تو دلائل ہی ہوتے ہیں، اور ایک دلیل
نہیں دیتا یا نہیں دیتی اپنی طبیعت کی وجہ سے، اور ایک دلیل نہیں دیتا اپنی بڑائی کی وجہ سے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عورت دلیل نہیں دیتی، جھگڑتی ہے، ماں کہتی ہے کہ یہ کام کرو، بیٹا کہتا ہے ماں کتنے پیسے آتے ہیں، گزارا کیسے چلے گا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتی ہے نہیں میں نے جو کہا ہے تو یہ کام کرو۔ بیوی کہتی ہے کہ یہ پیسے اپنے والد کو دے دیں، وہ کہتا ہے نہیں، اس لیے کہ والد خرچ کر دیں گے اور یہ پیسہ بچا کر رکھو، گھر لے لیں گے، والد کا بھی کام آئے گا، ہمارے بھی کام آئے گا، وگرنہ ان پر تقاضے زیادہ ہیں اور وہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو عورت وہ کبھی کبھی بغیر دلیل کے بات کرتی ہے۔ آدمی اگر اس مزاج کو سمجھ جائے تو نباہ آسان ہو جاتا ہے، اور کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ بچہ بھی بغیر دلیل کے بات کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ کلفی اچھی لگتی ہے، آئس کریم اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بخار ہو رہا ہے آپ کو، اب دلیل کیا ہے؟ بس اچھا لگنا دلیل ہے، دل میں آ جانا دلیل ہے۔ اور ایک دلیل کے بغیر کرتا ہے متکبر آدمی کہ میں نے کہا تھا کیوں نہیں ہوا۔ اب اتنی کس کی سمجھ ہو؟ سمجھ تو ہوتی ہے مگر ہمت کس کی اتنی ہو کہ جا کے کہے اوپر کہ صاحب یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کے یہ نقصانات ہو جائیں گے۔ قصہ ایک دوست سنا رہے تھے کہ جنرل صاحب نے ایک فائل پہ گڈ لکھنا تھا، انہوں نے جلدی میں GOD لکھ دیا۔ وہ بریگیڈیئر صاحب کے پاس آئی، پھر اور نیچے آئی، پھر کلرک تک پہنچی۔ اب جس کا یہ کام تھا کلرک سے، اس نے کہا یہ ٹائپنگ کر رہے ہو تو یہ گڈ ٹائپ کرو، اس پہ سائن کر دیں گے صاحب۔ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے قلم سے GOD لکھا ہے، ڈبل O تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ پھر وہ فائل اوپر تک گئی، پھر اوپر سے تصحیح ہو کے آئی، اس وقت ہوگا ایک اور O لکھنے کا۔ کہتے تھے کئی ہفتے اس میں لگ گئے۔ تو یہ تو ایک مثال ہے، وگرنہ متکبر مزاج آدمی وہ دلیل نہ سنے اور نہ دے۔ یہ علم کا حال ہے، اور جو علم سے معرفت کی منزل طے کر لیتا ہے تو صاحب معرفت میں ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ علم نہ بھی ہو تو بھی اس کے کلام میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ صاحب معرفت کی دلیل سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس کے کلام کی تاثیر سے انکار ممکن نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھنا تاثیر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں غالب ہے نا۔ اس لیے اس کی بڑی مشکل یہ ہے کہ اچھی خاصی غزل میں
اتنا کم درجے کا شعر کہہ دیتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ یا اللہ اتنے عالی مضامین میں، اور یہ بالکل مور کے پاؤں آ گئے. ورنہ کمال کا کلام ہے. کہیں کہیں کوئی شعر ایسا آتا ہے، ظاہر ہے کہ غالب پھر غالب. دیکھنا تاثیر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں، یعنی اس کے کلام میں اتنا اثر ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے لگتا ہے میرے دل میں پہلے ہی سے یہ موجود ہے. تو صاحب علم دلیل دیتا ہے اور دلیل کا توڑ ہے، اور صاحب معرفت کی دلیل سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی اس کے کلام میں تاثیر ہے. یہ وہ اصل چیز ہے جو زندگی کو بدل دیتی ہے. بس دلیل نہیں سمجھ میں آتی. اسی لیے بہت سے اللہ کے بندے جن کی معرفت الہیہ کمال کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور مٹے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل خاموشی سے ایک بیج کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اس پہ درخت لگتا ہے، اس کا پھل آتا ہے 20 سال کے بعد، اور اسے نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہے، کیونکہ وہ درخت سارے منازل طے کر لیتا ہے. نہ یہ جتاتے ہیں کہ یہ تم سے یہ جو کہا تھا کسی وقت، یہ اس کا اثر اب ہے. ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے لیے کام کیا نا، اور کسی کے لیے تھوڑا ہی کیا. تو اس معرفت کا اثر جو تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ کئی برس گزر جاتے ہیں اور وہ تبدیلی حقیقی ہوتی ہے. اس لیے صاحب معرفت کی تاثیر یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور صاحب علم کے دلائل کا کاٹ وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. کیونکہ وہ جس اثر کو ڈالتا ہے، دل کی زمین اس بیج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. یہ جتنے گمراہ ہوتے ہیں نا، ان گمراہوں کے دل مسخ ہوتے ہیں اور ان کا کلام گمراہی میں اثر کرتا ہے اس شخص پر جا کے جس کا دل پہلے سے گمراہی کو قبول کرنے کے لیے زمین تیار ہوتی. اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے تہاوناً، اپنی سستی کی وجہ سے، تو اس کے دل میں منافقت پیدا ہو جائے گی. وہ 3 جمعے جو اس نے چھوڑے ہیں، اس نے اپنی دل کی زمین کو منافقت کے بیج کے لیے اصل میں تیار کیا ہے. منافقت باہر سے آ جائے گی. اس لیے کہ انسانوں کا تنزل اور انسانوں کے گرنے کی 2 بنیادیں ہیں. اور اس صاحب تاثیر میں ایک بات خیال میں آ گئی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے خلیفہ
مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، گنگو ایک قصبہ ہے، نے دیکھا ہے، حضرت وہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کا رجحان بنیادی طور پہ یہ تھا کہ سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوں، اور دارالعلوم دیوبند کو بنانے میں جو سب سے بڑی ہستی اور شخصیت تھی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا نہیں، دوست تھے آپس میں، تو ان کا نہیں، بیعت تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوں گے۔ ان کا خیال تھا کہ حدیث ان دونوں حضرات نے پڑھی تھی شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت سے بیعت ہوں گے، تو ان کا نہیں، حدیث حضرت سے پڑھ لی، بالکل ٹھیک ہے، بیعت اپنے حاجی صاحب رحمۃ اللہ سے ہوں گے۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھانہ بھون کی خانقاہ میں، جہاں بعد میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، وہاں پہ مولانا محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، بڑے صاحب علم آدمی تھے، انہوں نے کچھ لکھا تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے برعکس لکھا کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، تو انہوں نے اس پہ کہا کہ یہ بچہ کل کا مولوی اور میرے فتوے پہ اعتراض کرتا ہے، تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، اور وہ طفل کیا گرے، آگے کیا ہے، جو گھٹنوں کے بل چلے، تو انہوں نے اور برا منایا۔ پھر حضرت وہ خطوط لے کے آئے، کہنا یہ چاہتے تھے کہ حضرت میں نے تو آپ کو شاہ سوار کہا ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں، فتوے میں اگر کہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو بڑے صاحب علم سے ہی ہو سکتا ہے، ہم جیسوں کا کیا، ہم تو بچے ہیں گھٹنوں کے بل گرنے والے۔ تو مولانا تھے نہیں، ان کی ملاقات ہو گئی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارا قصہ سنا تو انہوں نے کہا نا اپنے بڑوں سے کوئی مناظرہ کرتا ہے، اور پھر بات چلی نسبت اور تعلق کی۔ قصہ یہ کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے بیعت کر لیا، اور ایک ہفتے کے بعد فرمایا کہ مولوی صاحب جو کچھ مجھے آپ کو دولت دینی تھی دے دی، اب اسے آگے بڑھانا یہ آپ کا کام ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ 20 برس سے زیادہ ذکر کیا، تب جا کر پتہ چلا کہ حضرت نے وہ جملہ کیا فرمایا۔ یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو صاحب کشف ہوتے ہیں، اور بسا اوقات جن کی رسائی لوح محفوظ تک ہوتی ہے، کسی مصلحت سے، محبت کے غلبے سے، اپنی بے نیازی سے طبیعت کی، لینی ایک نہ دینی دو، وہ کبھی کسی بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو جب وقت آئے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ تو صاحب معرفت کے کلام کی تاثیر چاہے دلیل کچھ بھی نہ ہو وہ مرتب ہوتی ہے، اور انسان کی تباہی کی 2 بنیادیں ہیں، ایک خارجی بنیاد ہے اور ایک داخلی بنیاد ہے، بالکل ٹکڑے ٹکڑے اور برباد ہونے کی یہ 2 بنیادیں، کیونکہ انسان کا وجود
3 سطحوں کے ساتھ ہے، اور جو باشعور فرد زندگی گزارتا ہے اگر اسے 3 سطحیں معلوم ہوں، بڑی کامیاب زندگی ہوتی۔ محقق طوسی، یہ بہت بڑا آدمی تھا، دوانی، محقق دوانی اور طوسی، یہ 2 ہی آدمی امت میں ایسے گزرے ہیں جن کے نام کے ساتھ محقق کا لفظ جچتا ہے۔ بہت بلند آدمی تھے۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس کمعادن، لوگ کانوں کی طرح ہوتے ہیں، کمعادن الذهب والفضہ، جیسے سونے کی کان اور چاندی کی کان۔ اور جو شخص گمراہی میں جتنا بڑا گمراہ، وہ اسلام میں اتنا ہی اچھا بنے گا جب دین کو سمجھ لے گا، کیونکہ بنیادی طور پہ ایک بچہ ذہین ہے، اسے دین پڑھائیں گے تو اس کے اعلیٰ درجے کے نتائج مرتب ہوں گے، کوئی اور چیز پڑھائیں گے تو اس میں بھی بنیادی طور پہ ذہن ایک ہے۔ محقق طوسی نے بڑے خراب کام بھی کیے۔ بغداد کی تباہی یہ اس کا کارنامہ ہے، دماغ بڑا تھا نا، بغداد کی تباہی یہ اسی کا کارنامہ ہے۔ خط لکھا قید سے، بھائی نے جواب دیا اور کہا یہ آ رہا ہے ہلاکو، اور اس سے میں نے ذکر کیا ہے اور یہ تمہیں ملے گا، اور میں نے کہا ہے کہ جنہوں نے تمہیں قید میں ڈالا ہے اس قید خانے کو توڑیں اور تمہیں نکالیں۔ اسی نے مشورہ دیا تھا کہ خلیفہ وقت کو یہ مارنے سے ڈرتا تھا، کہتا تھا خلیفہ وقت کو اگر مار دیا مسلمانوں کی خلافت خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ تو اس نے سمجھایا دلیل سے، اس نے کہا کربلا میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، کوئی عذاب نہیں آیا، تو اس کے بڈھے کے مارنے سے کون سا عذاب آ جائے گا؟ اس کا میں اس کے خون سے ہاتھ نہیں رکھتا۔ اس نے کہا بڑا آدمی ہے نا، اس کو قالین میں لپٹ کے ٹھڈے مارو حتیٰ کہ مر جائے، تو قتل میں پھر کوئی عزت ہوتی۔ یہ محقق طوسی کا دماغ تھا، لیکن یہ آدمی علم کے اعتبار سے اپنے بہت بہت بلند سطح کا علم تھا۔ اس نے پوچھا بادشاہوں نے کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک رصدگاہ بنا دیں، ستاروں کا مشاہدہ۔ یہ ناسا جو ہے نا، یہ رصدگاہیں جو انہوں نے بنائی ہیں، کمال کی چیزیں یہ ناسا بتاتا ہے۔ مریخ پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ابھی نے 1-2 چیزیں اور ملی ہیں۔ ہمارے بعض دوست یہ غذا میں پہنچاتے رہتے ہیں، بڑی زبردست چیز ہے۔ اس کائنات میں باہر آدمی جھانکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پانی کا کہتے ہیں وجود مل گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پانی کا یہ وجود ایسے ہی ہے جیسے 1960-70 میں ملا تھا، تو پھر بعد میں ثابت ہوا کہ تصاویر، خیر یہ ایک الگ موضوع۔ تو اس نے رصدگاہیں بنوائیں، اور کمال کا علم نجوم تھا۔ چونکہ بادشاہوں کو محبت تھی، ان چنگیزیوں کا یہ حال تھا کہ جس گھوڑے پہ بیٹھنا ہوتا تھا، محقق طوسی لکھتا تھا کہ اس رنگ کے گھوڑے پہ آج بیٹھیں گے، پھر وہ بیٹھتا۔ اور پیشن گوئیاں بھی ایسی ہی کمال کی تھیں اس کی۔ تو محقق طوسی کتاب بھی لکھی ہے بہت واہیات، امامت کا باب۔ لیکن دیکھو علم پھر علم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ بڑی تنقید کی ہے،
لیکن اہل السنہ اس کی کتاب کو کئی صدیوں تک اپنے مدارس پہ پڑھاتے رہے، کہتے تھے اس میں سے یہ حصہ پڑھو، یہ کمال کا ہے، باقی چھوڑو، سب شیعہ سنی ہے، ایسے ہی ہے، فضول باتیں۔ ہندو مدارس میں پڑھنے آتے تھے، اور ہمارے مسلمانوں کے مدارس بہترین فارسی ہندوؤں کو پڑھاتے تھے، اور ہمارے بچے میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے مسلمان بچے مندروں میں جاتے تھے، کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی۔ ایک گورے نے لکھا ہے کہ میں جب ہندوستان آیا تو کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا میں نے دیکھا جہاں پہ مدرسہ قائم نہ ہو، اور ہندو بچے مسلمانوں سے پڑھتے ہیں اور مسلمان بچے ہندوؤں سے پڑھتے ہیں۔ اگر یہ تعصبات نہ ہوتے تو قبضہ کیسے ہوتا؟ اسی لیے تو جو تعصب نہیں جہاں ہوا نا، سب سے آخر پہ پنجاب انگریز فتح کر سکے 1850 میں رنجیت سنگھ کے بعد۔ انگریز پنجاب پہ قبضہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہاں پھوٹ اندر ڈلوا نہیں سکتا تھا۔ تو محقق طوسی بڑا علم، ہمارے اہل السنہ اسے پڑھاتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں یہ جتنے افتاء کا کام کرتے ہیں نا، فتوے کا، ہم انہیں بار بار کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاوی رضویہ کو پڑھو، اور دو باتیں چھوڑ دو، ایک مولانا نے کس کس پہ کفر کے فتوے دیے ہیں یہ چھوڑ دیں، اور ایک یہ کہ مولانا نے کس کس کو نوازا ہے بہت شدید الفاظ سے، ان پر دھیان نہ کرنا، باقی پڑھو۔ اور ایک آدمی اب تک ہمارے یہاں ایسا نہیں آیا جس نے پڑھا ہو 1-2 جلدیں اور پھر فقہ پہ ان کی تفوق، اور احمد رضا خان صاحب کا فقہ پہ غلبہ اور حاصل کرنا اس علم کا، اور ان کی گرفت مسائل پہ اس نے اعتراف نہ کیا ہو۔ یہ جتنے دیوبندی اور بریلوی اور یہ اختلافات ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو جس فرقے میں پیدا ہوا ہے، مدرسے میں تعلیم پائی ہے، وہ اپنے فریق مخالف کو پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ 32 جلدیں ہیں مولانا کے فتاوی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، لائبریری میں نسخہ رکھا ہوا ہے، ہر جلد کے شروع میں ملے گا کہ کون کون سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو بہت اہم تھیں، اپنے اپنے قلم سے اس کی فہرست تیار کی۔ آدمی کے شعور کی سطح جب بلند ہو جائے تو اپنے مخالفین کے رویے پہ، اپنی مخالفت پہ ایک مرتبہ پھر غور کر لینا چاہیے کہ جن سے کل تک لڑا تھا اور انہوں نے میری توہین کی، میں نے ان کی توہین کی، اور کیا کیا کیا، پھر اسے ریویو کروں۔ مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اور آخری دم بھی غنیمت ہے کہ آدمی رجوع کر۔ یہ زندگی کے اصول ہیں، علم کسی کی اجارہ داری نہیں، اور تہذیب اپنی سے مفر اپنے آپ کو ڈبونا ہے۔ علم سے فائدہ اٹھائے، تہذیب کیوں اپنائے؟ یہ بعض بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا، آکسفورڈ سے پڑھائے، فلاں سے پڑھائے، پڑھے بڑے کچھ نہیں، کسی آسان سے کورس میں حصہ لے لیا اور آسانی سے اسے پاس کر کے ڈگری لے لی، اور اپنے ملک میں آ کے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، کیمبرج کے پڑھے ہوئے بڑا روب پڑتا ہے، بھائی یہ تو فلاں جگہ کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے اسی علم کا ماہر یہاں کا پڑھا ہوا کوئی مل جائے تو کہتا ہے یار بچے ہیں،
سطحی لوگ ہیں، نام کے ساتھ ڈگری لگی نہیں، آتا کیا ہے؟ تو یہ محقق طوسی جو تھا، محقق دوانی اور طوسی، یہ دونوں کمال کے آدمی تھے، علم کلام میں اپنے اپنے دور کے یہ تجدید کرنے والے لوگ تھے۔ تو محقق طوسی نے بڑا اصرار کیا کہ مجھے رصدگاہیں بنوا دیں۔ رصدگاہ کو کیا کہتے ہیں بھلا سے ہیں؟ آبزرویٹری، اس کا وہ بنوا دیں۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کا کیا کرو گے تم، آخر اتنے لاکھوں کا خرچہ ہے، آذربائیجان اور ان علاقوں میں جائیں، اب تک وہ آبزرویٹریز موجود ہیں۔ دیکھے ہم نے کہ کیا کمال کے لوگ تھے اور کتنی کھدائیاں کر کے چیزیں بنوائیں اور کہاں سے وہ ستارے دیکھتے تھے۔ ان مغلوں میں سب سے زیادہ قدردان اور سب سے زیادہ اس علم کا ماہر یہ ہمایوں بادشاہ تھا۔ اس پر خبط کی حد تک سوار تھا، ستاروں سے اتنی اسے دلچسپی تھی کہ سفر میں بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ کرہ ایک آلے کا نام ہے، جیسے اسٹیتھوسکوپ، جیسے تھرمامیٹر، اور یہ اس کے ذریعے ستاروں کی پیمائش ناپتا تھا کہ ستارہ کون سا کس درجے پہ ہے آج کل، اس کا اینگل کیا چل رہا ہے، چاند سے کتنا دور ہے، سورج سے کتنا فاصلہ ہے، یہ اسے دیکھ کر زمین پہ نشانات بناتا رہتا۔ اور کرہ یا کرئی افغانوں کی زبان میں بچھڑے کو بھی کہتے ہیں، گائے کا بچہ۔ اتنا اس پہ یہ علم سوار تھا کہ افغانستان گزر رہا تھا، جنگ میں شکست ہو گئی تھی ہندوستان میں، تو رات نیند نہیں آ رہی تھی، تو باہر نکلا اور اپنے ایک محافظ سپاہی سے کہا کہ دیکھو یہاں کہیں کرہ ملتا ہے، وہ لے آؤ۔ بادشاہ خیر روب بھی تھا اس کا۔ ہمایوں کہتا ہے کچھ دیر کے بعد میں باہر نکلا تو بچھڑے ہی بچھڑے کھڑے تھے، گائے کے بچے چیخ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا لے آئے؟ اسے کہا آپ نے فرمایا تھا۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ میری غلطی ہے، میں نے اس کی سمجھ کی سطح سے بلند بات کر دی۔ میں تو چاہتا تھا جیومیٹری کا جیسے پرکار ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز، میں نے کہا تو وہ لے کے آؤ تاکہ میں آج ستاروں کو دیکھ کے پیمائشیں کر سکوں، اور یہ سمجھا کہ بچھڑے لے آؤ۔ اس حد تک اس پہ غلبہ تھا۔ اسی لیے اکبر جب پیدا ہوا ہے تو یہ اکبر اپنے بچے کا زائچہ اس نے بنایا، اور لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کے زائچے کو ٹیبل پہ کہیں رکھ کے اس کے گرد گھومتا تھا اور کہتا تھا میرا بیٹا اتنا مبارک، اتنا زبردست بچہ ہے کہ صاحب قرآن سے بڑھ جائے گا، امیر تیمور گورکانی سے۔ بہت خوش تھا، بہت زیادہ۔ تو یہ سارے لوگ ان چیزوں کو پڑھتے تھے۔ تو محقق طوسی نے کہا کہ مجھے یہ بنا دیں۔ اس سے کہا کیا کرو گے؟ اس سے کہا ستاروں کو دیکھوں گا۔ ان کا فائدہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت سے لکھا ہے یہ حجت اللہ البالغہ میں ستاروں کے متعلق کہ ان کی حرکات کی تبدیلی سے زمین پہ اثر پڑتا ہے۔ اور یہ بات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے، جمال القرآن میں بھی حضرت نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو بادشاہ کو چونکہ بڑا عزیز بھی تھا، اس لیے فلسفیانہ دماغ تھا نا،
اس نے وزیر اعظم سے کہا کہ کل ایک تماشا کرنا ہے. اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جب دربار لگا ہوا ہو نا تو یہ ایک بڑا سا پتھر ہے اوپر گیلری میں رکھوں گا اور کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، اور ایک دم سے یہ پتھر اس جگہ پہ آ کے گرے گا جہاں پہ سارے وزیر اور بادشاہ درمیان میں آ کے گرے گا. اس نے کہا دیکھ لو بات. اس کا کچھ نہیں ہوتا، بس تمہیں بتانا ہے. پھر دوسرے وزیر کو بتا دیا، پھر تیسرے کو بتا دیا. جب پتھر اگلے دن آ کے گرا اوپر سے تو بادشاہ تو اٹھ کھڑا ہوا، چیخ پڑا یہ کیا؟ وزیر بیٹھے رہے. تو محقق توسی نے اسے کہا کہ یہ میں نے کرایا. اسے غصے میں پوچھا کیوں؟ اس نے کہا تھا کہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی جائے کہ جن لوگوں کو علم ہوتا ہے نا کہ کیا ہونے والا ہے، وہ اسی طرح یہ وزیروں کی طرح دیکھا ہے آپ نے، انہیں کچھ نہیں ہوا، اور جنہیں علم نہیں ہوتا ان کی حالت وہ ہو جاتی ہے جو آپ کی ہوئی. تو ہر انسان زندگی کی 3 سطحوں سے گزرتا ہے. اگر شعور ہو بہترین زندگی بسر ہوتی ہے. مرتے ہی یہ جا وہ جا، گئے جنت میں. شیخ نے لکھا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک دن عصر کی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے تو بڑا اصرار تھا مجھ پہ یوسف صاحب کا. وہ تھے بیٹے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے. بار بار مجھ سے کہتے رہے کہ ایک عمل تمہیں بتا دوں گا، مجھ سے سیکھ لینا، رزق بڑا آسان ہو جاتا ہے. یہ رزق جو ہے نا، پیسہ، یہ ایسا سر ہے، ایسا راز ہے جو آج تک نہ کسی پہ کھلا ہے نہ کسی پہ کھلے گا. اس کائنات میں اللہ نے جن چیزوں کو راز میں رکھا ہے نا، اس کی جستجو نہیں کرنی چاہیے. یہ خام خواہ سر مارنا ہے. چیونٹی کہے کہ ہمالیہ کو ہٹا دوں، تمہاری عمر ہی کتنی ہے اور طاقت ہی کتنی. جو دعوے کرتے ہیں سائنس اور ان چیزوں کے، اور بڑا اللہ نے انہیں نوازا بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کتنے 4%، 6% کائنات کو سمجھ سکیں. اس کائنات میں اور بڑے بڑے راز ہیں. یا تو آدمی صاحب معرفت ہو اس راز کو سمجھے، اور وہ بھی اللہ سمجھائے تو سمجھے، وگرنہ نہیں. رزق کا یہ رزق ایسا 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 تاریک غار ہے جس میں گھس بھی جائے تو سمجھ ہی نہیں آتا، کیونکہ اندھیرے کی وسعت روشنی سے زیادہ ہے. روشنی سورج سے نکلتی ہے اور اندھیرا خود میں اندھیرا ہوتا ہے. اس کی وسعت زیادہ ہے نا، بڑی چیز ہے نا روشنی سے. کیوں دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. بے وقوف آدمی، ڈھنگ کی بات کرنا نہیں آتی، میٹرک فیل، اور کروڑوں اور اربوں میں کھیل رہا ہے. اور اتنا دانا، اتنا عقل مند، پشتینی رئیس اور نواب، اور برتن مانج رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ کچھ پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتا. چند پیسے کماتا ہے، اللہ نے اتنا اچھا رکھا ہے، اور کروڑوں کماتا ہے اور کہتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں سے آیا کہاں. اللہ تعالیٰ کی ایسے راز جو ہیں نا، ان میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. کام سے کام رکھے، باری تعالیٰ سے مانگتا رہے. بس اس جستجو میں نہ پڑے کہ اس کو اتنا کیوں دیا اور اس کس کو کتنا دیا ہے، کیا فائدہ. تو محقق توسی نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھا آپ نے، جسے علم ہوتا ہے اور جسے نہیں علم ہوتا کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اس سے کہا اچھا بنوا دو گئی. ہر آدمی اپنے
اس زندگی کے دور میں 3 سطحیں رکھتا ہے، اور ان تینوں سطحوں کا اگر علم ہو اور اس کے ساتھ جیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی۔ جینا ہر ایک میں، ایک انسان کی وجودی سطح ہے اور دوسری سطح شعور کی ہے اور تیسری سطح اخلاقیات کی ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ عمر بھر غور کرتا رہے کہ وجود کی سطح کا کیا حال ہے، شعور کی سطح پہ کیسے جی رہا ہوں، اور ان کے نتیجے میں اخلاقیات کی جو سطح پیدا ہو رہی ہے اس کا کیا حال ہے۔ سب برابر ہیں، بایمانہ کہ جینا تو سب نہیں ہے۔ ایک دیہات میں رہنے والا آدمی ہے، اب تو دیہات کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیہات میں رہنے والوں کی مذمت بھی کی، الأعراب اشد کفرا ونفاق، اور یہ گاؤں میں رہنے والے کفر میں اور منافقت میں بڑے پکے ہوتے ہیں، وَأَجْدَرُ اللَّهَ يَعْلَمُ حُدُودًا، اور یہ علم سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا احکامات کو نازل کیا۔ مذمت بھی فرمائی ہے، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اور ان کو جب فلسطین سے بولا، فلسطین تو گاؤں تھا نا، تو جب وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے ایک موقع پہ یہ فرمایا، والدین سے بھی، کہ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاؤں سے نکالا اور شہر کی زندگی دی، بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور اسی سے ایک قدم آگے بڑھ جائے کہ جن علماء نے اپنے شہروں سے نکل کے یورپ اور امریکہ کو دیکھا ہے نا، ان میں بھی اتنا ہی فرق پڑ جاتا ہے شعور کی سطح پہ جتنا کوئی شیخوپورہ میں رہتا ہو اور لاہور میں رہتا ہو۔ اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بیچارے جتنا دیکھتے ہیں بس پھر اتنی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے انٹرنیشنل لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے فتوے میں اور ایک عام آدمی کے فتوے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو وجود کی سطح پہ جینا یہ سب سے پہلے ہوتا ہے، اور اس وجود کی سطح کو آدمی بلند کرے اور اس طرح سے کہ 2 چیزیں ان تینوں سطحوں کو تباہ کرتی ہیں، ایک خارجی چیز ہے اور ایک داخلی چیز ہے۔ داخلی چیز نفس امارہ ہے اور خارجی چیز دنیا ہے۔ نفس امارہ ان تینوں سطحوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ انسان کے اندر کی چیز ہے، اور دنیا ان تینوں سطحوں پہ اثر انداز ہوتی ہے اور وہ باہر کی چیز ہے۔ دنیا کہتے کسے ہیں؟ دنیا کہتے ہیں جتنی چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں ان میں سب سے پستی کی سطح پہ نیگیٹو چیز، یہ دنیا ہوتی، انتہائی درجے کی گری ہوئی منفی چیز۔ اور جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ دنیا نہیں ہوتی، وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ضروریات زندگی میں سے ہے پیسہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا ہر وہ چیز جو اس کائنات میں ہے
اور بدترین سطح پہ ہے اور منفی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے اور بندے کے درمیان پردہ ہے۔ زہر ہے نا، اور زہر کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ چیز کو، جو چیز ضرورت سے بڑھ جائے وہ زہر ہی ہے۔ ضرورت سے زیادہ نمک بڑھ گیا انسانی جسم میں تو زہر ہی ہے نا، اور ضرورت سے زیادہ خون میں شکر کی مقدار داخل ہوگی تو زہر ہی ہے، اور کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ پیسہ بچوں کو دے دے تو زہر ہی کھلا رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ اور ضرورت سے زیادہ پیسہ اپنے ہاتھ بجائے دل میں آ جائے تو زہر ہے، ہاتھ میں رہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہاتھ میں رہتا ہے تو مانگنے سے اور احتیاج جس سے بچ جاتا ہے، اور جب وہ دل میں آ جاتا ہے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان پردہ آ جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہے نا وہ زہر ہے۔ اللہ کا خوف ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو زہر ہے، مر جاتا ہے آدمی، پاگل ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ توکل اور بھروسہ ضرورت سے زیادہ آ جائے تو دنیا کے اسباب اور سامان پر لات مار دیتا ہے۔ یہ کوئی اچھی چیزیں تھوڑی ہیں۔ تو اس لیے دنیا ہر وہ چیز جو اللہ کے اور بندے کے درمیان پردہ ڈال دے، اللہ سے غافل کر دے، ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے، پیسہ ملتا ہے، ادارہ چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، اب نیت خراب ہوئی اور رشوت اور فلاں اور کرپشن میں مبتلا ہو گیا، یہ زہر اس کی روح نے پینا شروع کر دیا ہے تو روح میں موت واقع ہو جائے گی، وجود کی سطح بلند ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی سطح گرے گی حتیٰ کہ مر جائے گا۔ پیسے پہ ہر ایک کو تولے گا نا کہ کس کے پاس پیسہ ہے، اگر ہے تو وہ بہت عقل مند آدمی ہے، پیسہ مجھ پہ لگاتا ہے تو عقل مند آدمی، پلاٹ مجھے دے دیتا ہے، یار بڑا نیک آدمی ہے۔ یہ سوچ کا معیار بدل جاتا ہے زہر سے۔ اس لیے آدمی 3 سطحوں پہ جیتا ہے، چاہے وہ دیہاتی ہے اور چاہے وہ شہری ہے۔ ایک سطح وجود کی ہے، اس وجود کی سطح کو ان تینوں سطحوں پہ غور کرتے رہنا چاہیے، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، چلتے پھرتے کبھی کبھی غور کرتے رہنا چاہیے کہ یہ تینوں سطحیں اچھی جا رہی ہیں کہ بری جا رہی ہیں۔ وجود کی سطح ہے، برقرار رکھنا ہے، پہلے سے زیادہ تنوع اور اچھے کھانے اور فرمائشیں کرنا شروع کر دی ہیں میں نے، یہ اپنے وجود کی سطح پر وجود کی خواہشات کو اپنے اور اللہ کے درمیان میں بنانا شروع کر دیا، نہیں کرنا چاہیے۔ پشاور جا رہے ہو، بڑا اچھا کعوہ وہاں ملتا ہے، میرے لیے لے آنا۔ اچھا دلی جا رہے ہو، وہاں پتیسا وہ جو رام ہیں ان کا بڑا اچھا ملتا ہے، وہ لے آئیے گا۔ اچھا لکھنؤ جا رہے ہو، وہاں سے بالائی کے پان ملتے ہیں، وہ لے آئیے گا۔ ایک ہے مہمانوں کے لیے اور ایک ہے اپنی ذات کے لیے، اس میں بھی فرق ہے نا۔ 4 سدہ کا کھدر ہے وہ چاہیے۔ یہ ساری فرمائشیں جو ہیں نا، یہ فرمائشی پروگرام، یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وجود کی سطح پہ ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اور یہ سطح سے وجود کی بلند تر چیزیں ہو رہی ہیں، روکنا چاہیے اپنے آپ کو کہ غلط بات ہے۔ یہ اللہ کے ہاں حساب دینا، یہ وجود کی سطح ہے۔ سردی لگتی ہے،
چارسدہ کا کھدر کیا چین سے منگوائے؟ بچائے اپنے آپ کو، کیوں اپنے آپ کو خراب کرنا ہے؟ لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کا تعلق نمائش اور ریاکاری سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اخلاق کی پستی ہے۔ تو وجود کی سطح کا سوچتے رہنا چاہیے۔ 2 گاڑیاں ضرورتیں رکھے، 4 گاڑیاں ضرورتیں رکھے، کون منع کر رہا ہے؟ مگر ایک سے گزارا ہو سکتا ہے، خام خواہ ہمسایوں کی ضد میں رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے یہ وجود برباد کر دے گا اخلاقیات کو، اور شعور تباہ ہے ہی ہے، اگر نہ شعور ہوتا کہ جیتے کیسے انسانوں کی طرح تو یہ حرکتیں کرنے کی تھی۔ گھر والے کہتے ہیں مہمان آ رہے ہیں، اچھے آم لے آئیں، ملتان سے آم منگا لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور تم میں سے جو بھی آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ ضرور اپنے مہمانوں کی عزت کرے۔ نواب ہیں، بادشاہ ہیں، سردار ہے، وہ بھنے گوشت سے کم کھاتے نہیں، تو اب ان کے سامنے دال ہی رکھنی ہے، وہ کیا کرے گا؟ کھانے میں تو اس کے لیے تکلیف پیدا کرتی نا۔ غریب آدمی ہے بیچارہ، سادہ مزاج ہے، یا مزاج یہی ہے کہ جو پک گیا ہے بس لے آؤ، اس سے زیادہ کوئی رد و قد نہیں، تو اس کے لیے اہتمام کرنا اس کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ وہ کہتا ہے نہ کرو، بس مزاج ایسا ہے۔ اس کا آرام اور راحت مقصود ہے نا، تو اس کی مان لینی چاہیے۔ وجود کی سطح یہ آدمی کو اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بناتی ہے اور نافرمان بھی بناتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ وجود کی سطح پہ غور کرتا رہے کہ میں اپنی وجود کی سطح 10 سال پہلے کیا تھی، اب کیا ہے۔ وجود کی سطح 10 سال پہلے 10 لاکھ روپے تھے، اب 1 کروڑ ہیں۔ کیوں ہیں؟ جائز اور حلال ذرائع ہیں، اولاد کے لیے ہے، کسی بڑے منصوب، بالکل ٹھیک ہے۔ اور کچھ نہیں ہے، ایک ایک کوڑی کو جمع کرنا، یہ میرے دل میں مال کی محبت آنا شروع ہو گئی ہے، رکے، بچائے اپنے آپ کو، اس لیے کہ یہ جہنم کی طرف جانا ہے۔ اس وجود کی سطح کا گرنا دیکھو نا، اب شعور ہے اس کے بعد، وجود کی سطح گرتی ہے چوہوں کی طرح۔ اور ایک اور بڑی خراب مثال ہے، وہ زیادہ نہیں لمبی بات کر سکتے اس پہ۔ چوہا زمین پہ ہی پیدا ہوتا ہے، سرنگیں کھودتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی بھی باورچی خانے میں سرنگ جا نکلے، بس اس کے وجود کی سطح اتنی ہے۔ تو وجود کی سطح کبھی چوہوں کی طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ جتنی عالمی طاقتیں ہیں وہ بہت سے اقوام کے متعلق یہ منصوبہ اور پالیسی بناتے ہیں کہ ان کی سطح چوہے سے زیادہ نہ ہو، ساری زندگی، ساری نسلیں صرف کمانے کی اور کھانے کی حد تک رہیں، اس سے زیادہ کوئی باشعور آدمی پیدا ہی نہ ہو، اور اگر پیدا ہو جائے بغاوت کر لے تو ماحول ہی نہیں ملے گا اس بغاوت کو پنپنے کے لیے۔ چوہا زمین میں پیدا ہوا، پھر زمین میں ہی گھس گیا، سرنگیں لگا رہا ہے کہ کہیں پہ باورچی خانہ، کوئی گودام ملے جہاں پہ گندم کے ڈھیر ہوں، کھاتے کھاتے مر جاؤں۔ اور وہ اندھا چوہا، وہ تو چکی کے پاس رہتا ہے، وہ تو کہیں جاتا ہی نہیں۔ اس لیے ساری تگ و دو
کا محور اور مرکز فقط ایک چیز ہے اور وہ پیسہ ہے، بس، اور اس کے علاوہ زندگی میں کرنا ہی کچھ نہیں۔ یہ بدترین وجود کی سطح ہے، اسے کتنی ہی آپ دعوت دیں کہ چلو باہر چلتے ہیں، باغ میں چلتے ہیں، اچھی فضا میں سانس لیتے ہیں، آسمان کی بلندی کو دیکھو، اڑتے ہیں، اس کے تصور میں ہی بات نہیں آتی، کیونکہ اسے چکی سے فرصت ہی نہیں۔ یہ رینگنے والے جتنے ہوتے ہیں نا، ان رینگنے والوں کو کوئی آسمان کی بات بتائے تو انہیں حیرت ہوتی ہے کہ آسمان کی کیا بات کرتے ہو، کیونکہ شعور نہیں نا اتنا، تو نسلیں رینگنے میں گزر جاتی ہیں۔ حالی کا انتقال ہوا، 1914 میں دسمبر میں، شاید نومبر میں جب انتقال ہوا ان کا، تو اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی نے بلایا تھا، 1910 میں بلایا ہوگا غالباً، بہرحال جو بھی تاریخ ہو، پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے تقریر کی، تقریر بھی بڑی اچھی لمبی، تو حالی سے انہوں نے کہا کہ آپ نے یونیورسٹی کی تعریف کیوں نہیں کی، اتنی لمبی تقریر؟ تو انہوں نے کہا کلرک بنانے کا ادارہ ہے، اس کی کیا تعریف کروں، افسر بناتا تو کوئی تعریف کرتے۔ جتنے ادارے ہیں اور جتنا یہ میڈیا ہے، ان میں شعور کی سطح کتنی بلند ہوتی ہے، سطح شعور کے ساتھ یہ بات پلٹتی ہے سطح وجود کی طرف، پھر شعور کی سطح بلند ہوتی ہے تو سوچتا ہے کہ کتنے واش رومز کی ضرورت پیش آئے گی، پھر وجود اپنا اظہار کرتا ہے۔ شعور کی سطح بلند ہوتی ہے تو سوچتا ہے کہ قوم ملک کدھر جا رہے ہیں، کچھ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور پھر وہ وجود کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ وجود کی قربانی سے شعور میں انقلاب اور فکر پیدا ہوگی۔ اس لیے وجود کی سطح اور شعور کی سطح، یہ دونوں چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں کہ شعوری سطح اگر اتنی ہے نا کہ چکی کے ارد گرد ہی رہنا ہے اور زمین میں سرنگ بنانی ہے تاکہ جا کر کسی گودام میں سرا ملے، تو ایسے افراد جس قوم میں غالب آ جاتے ہیں یا بدقسمتی سے اللہ معاف کرے انہیں قوموں کی قیادت مل جاتی ہے، تو پھر سوائے تباہی اور نسل در نسل تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اندھے چوہے ہوتے ہیں، انہیں پیسہ عزیز ہوتا ہے، اپنا وجود، اور وجود کی بھی وہ حرکتیں جو اللہ کے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیں۔ شعور کی سطح بلند ہونی چاہیے۔ سوچے پہلے میں کس طریقے پہ سوچتا تھا، اب کس طریقے پہ سوچتا ہوں، اور فکر میں بنیادی تبدیلی شعور میں اگر ایک آ جائے نا، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی قربت کی فکر ہے، بس اتنی بات۔ شعور میں صرف ایک تبدیلی آ جائے بنیادی طور پہ کہ اللہ کا اور میرا معاملہ کیا ہے، مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، زندگی کا ایک ایسا حصہ گزرا ہے جس میں خدا کا کوئی تصور نہیں تھا، قبر اور موت کا تصور نہیں تھا، اب بھی حال میرا یہی ہے، اس کا مطلب ہے شعور پست ہوتا جا رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اب حال یہ ہے کہ اب میں سوچتا ہوں
کہ مر جاؤں گا، میں سوچتا ہوں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، شکر ادا کرے کہ شعور نے تبدیلی کو قبول کیا ہے۔ اور یہ دونوں طرف داخل سے نفس امارہ تباہ کرتا ہے اور ظاہر میں دنیا تباہ کرتی ہے۔ ان دونوں کے متعلق میرا رویہ کیا ہے؟ پچھلے 10 سال میں نے نفس امارہ کی اپنی خواہشات کو دبایا ہے، چھوڑ دیا ہے، یا میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اب جسم ساتھ نہیں دیتا، پیسہ ساتھ نہیں دیتا، پیسہ ہوتا تو اب بھی گولڈن لیبل پیتے، یہی نام ہے، پتہ نہیں، بہرحال جو بھی ہے، بہت سے نام ہیں۔ اور پیسہ ہوتا تو اب بھی یہ کرتے، پیسہ ہوتا تو اب بھی، اس کا مطلب ہے تبدیلی نہیں آئی، وہ عارضی رکاوٹ ہے۔ جس دن یہ رکاوٹ ہٹ گئی اس دن پھر اسی پہ نفس امارہ لے آئے گا۔ اور اگر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی نفس انسانی میں کہ اس نفس امارہ نے اختیار کے باوجود ان چیزوں کو ترک کر دیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ انسانی نفس اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی قوت ہے، کوئی چیز سے تبدیل نہیں کر سکتی دنیا میں۔ عمر بھر کی نمازیں اور ایک ایک پائی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، کوئی چیز ایسی ہمیں تو آج تک نہیں ملی کہ نفس انسانی کو تبدیل کرے۔ ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کا خوف ٹکراتا ہے نفس انسانی سے، یا اس کی محبت آ کے ٹکراتی ہے اور فنا کر دیتی ہے، بالکل پیس کے رکھ دیتی۔ اللہ کا خوف تبدیل کر دیتا ہے، اللہ کی محبت تبدیل کر دیتی ہے، اور جتنی بڑی تبدیلی اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے اتنی بڑی تبدیلی خوف بھی پیدا نہیں کرتی۔ وہ جو خوف ہے نا اللہ کا اور محبت ہے، جب یہ ٹکراتی ہے نفس انسانی سے، پھر اس کے بعد جو خرچ کرتا ہے قرب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو 2 رکعتیں بھی پڑھتا ہے، وہ پہلی 2 رکعتیں اس کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب نفس امارہ کے ساتھ ٹکر جو لگی ہے تو یہ نفس چور چور ہو گیا۔ ہر وقت جوتا ہاتھ میں رکھے اور نفس اٹھائے، اس کے سر پہ مارے کہ تم ابھی مرے نہیں، تم ابھی رسوا نہیں ہوئے، بالکل نہیں ماننی۔ اور خارجی چیز جو انسان کو تباہ کرتی ہے، شعور کو بھی وجود کو بھی، وہ دنیا ہے۔ جو چیز ضرورت سے زائد ہے نا، زہر ہے، نکالو اسے۔ اس لیے بہت سے اللہ کے اچھے بندے تزکیے میں کسی مرحلے پر پہنچتے ہیں تو زوائد سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی ان کی زندگی، ضروریات سے زیادہ کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں رہتی، اور ضروریات میں تنگ ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت میں تنگی، غصہ پیدا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ضرورت کی ایک ہی چیز اس نے رکھ لی، اب وہ بھی نہ ملے تو اللہ کے ساتھ تعلق میں فرق آتا ہے۔ صوفی بیچارہ ایک چادر، لوٹا، ایک سردیوں گرمیوں کا کوئی بستر رکھ لیا، اب اس کو بھی اس سے چھینو گے تو اسے تو ہوگا کہ نہیں سو پاؤں گا، اللہ کو یاد کیسے کروں گا، یا تو پھر صبر کرے گا بہت زیادہ۔ اس کی زندگی ضروریات تک محدود رہ جاتی ہے، بس اس سے زائد جو چیزیں ہیں نا وہ دوسروں کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے یہ اتنا بڑا تغیر پیدا کر دیا تھا کہ ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک
جانور ذبح کیا، پھر اسے ہم نے سری جو تھی ہمسایوں کو بھیج دی کہ اس کا گوشت شوربہ یہ لوگ کھا لیں، اور فرماتے تھے 7 گھروں میں محلے میں پھر کے 8واں گھر ہمارا تھا، صبح پھر وہ واپس میرے ہی پاس آ گئی۔ سب نے کہا ضرورت نہیں۔ یہ ہے شعور کی سطح جب بلند ہوتی ہے تو وجود اور شعور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وجود تک رک جائے چوہے کی مانند زندگی ہے، اس سے زیادہ شعور کی سطح پہ آ جائے تو شاہین ہے، وہ کہتا ہے یہ چیزیں کچھ نہیں یار، آگے چلو، ایک اور جہان ہے، ایک اور دنیا ہے، وہاں چلتے ہیں۔ بڑے بڑے منصوبے، دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں، پروجیکٹس، تعلیم، قوم، یہ سب چیزیں اس کے شعور کا کمال ہے، وہاں تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے یہ کتنے ہی بڑے لوگ تھے، کرائے پہ رہتے رہے، اور کام جو انہوں نے کیے وہ اتنے بڑے کام ہیں کہ اب تک دنیا میں اللہ نے ان کا نام باقی رکھا۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اب کون ان کا نام یاد کرتا ہے، انڈیا میں پارلیمنٹ کے ممبر ہو گئے، 61-62 میں حضرت کا انتقال ہوا، اور جو کرائے کا گھر تھا وہاں سے جنازہ نکلا، بجنور کے رہنے والے تھے، نہٹور کے۔ یہ وجود کی سطح ہے کہ کرائے کا گھر۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے بہت کہا، نہیں مانے، کہا اور شعور کی سطح اتنی بلند تھی کہ جس دن تقسیم 14 اگست دلی اور ہندوستان کے فسادات، اور دلی میں جو مسلمان ملے مارو قتل کرو، وہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا، اتنا بڑا طوفان کہ اندرا نے لکھا، اندرا گاندھی نے، پنڈت جواہر لال نہرو کی صاحبزادی ہیں نا، کہتی ہیں کہ ہم جوان لڑکے اور لڑکیاں کانگریس میں اس وقت کام کر رہے تھے، اور دلی میں جہاں فساد کی خبر تھی میں بھاگی جاتی تھی، ورکر سارے ہم پہنچتے تھے، اور میں کہتی تھی کہ اتنے ہندوؤں کو بچایا ہے، اتنے فلاں مندر کو، فلاں کو، تو گاندھی جی کو شام کو رپورٹ دینی ہوتی تھی، وہ سنتے رہتے تھے، اور ایک دن چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ اندرا تم ہمیشہ آ کے یہی بتاتی ہو کہ اتنے ہندو بچ کے، اتنے یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، مسلمانوں کو کیوں نہیں بتاتی؟ انہیں کتنا بچایا، انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا، جھوٹ بولتے ہو تم لوگ۔ اور پھر کہنے لگے کہ ایک ہی شخص کا اعتبار ہے مجھے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کا، مولانا سچے آدمی۔ اور مولانا نے اس ایک ہفتے میں اتنے فسادات ختم کیے، اتنے زیادہ آگ بجھائی، اتنے زیادہ مسلمان کیا اور ہندو کیا سب کیا خیال رکھا کہ عارف باللہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حفظ الرحمان اپنا وہ ایک دن اور ہفتہ مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، مجھے منظور ہے۔ کئی مرتبہ فرمایا۔ یار حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، مظلومیت بہت تھی، وہ جتنے مظلوم تھے نا، اور ان کے معاصرین نے جتنا حضرت پہ ظلم کیا تھا، اس کا صلہ اللہ نے دیا اور اس کا اجر اللہ نے دیا، اور مولانا منظور نعمانی اور ابوالحسن علی ندوی
رحمہ اللہ اور مولانا یوسف صاحب دہلوی، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دیے، یہ ان کے صبر کا صلہ تھا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، مگر مولانا یوسف صاحب کو حضرت شیخ خود لے کے گئے اور جا کے حضرت سے بیعت کروایا تھا۔ مولانا حفظ الرحمن اتنے بڑے آدمی تھے، پارلیمنٹ میں تقریر کی اور ہندوؤں سے مسلمانوں کے حقوق کو منوایا۔ انڈیا کو سیکولر رکھنے میں مولانا کا کردار ہے۔ مولانا کہتے تھے اگر یہ مذہبی ملک بن گیا نا ہندوؤں کا، تو مسلمانوں کا کیا، سب کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، اسے سیکولر رہنے دو۔ یہ شعور کی سطح کہ وہ ایک اور جہان کی دعوت دیتا ہے کہ اس جہان میں آؤ، چلتے ہیں، آگے کو چلو، کسی اور دنیا کی کھوج لگاؤ، آباد کرو۔ لیکن یہ شاہین بچے، ان پہ اپنے جانباز ہونے کی صلاحیتیں نہیں کھلتی، اور کبھی کبھی یہ بچے کووں کے ساتھ رہتے ہیں، تو جو بچے کووں کے ساتھ رہتے ہیں نا، اس کا حل کرنا چاہیے، اسے کسی دن باز کی تصویر دکھانی چاہیے کہ بیٹے یہ ہوتا ہے باز، اس کے اندر کا باز پھر جاگ اٹھتا ہے، اچھا میں بھی یہی ہوں، پھر وہ انگڑائی لیتا ہے اور پھر کووں کا تہس نہس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا اپنا ایک جہان نکل آتا ہے۔ یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض بچے جو دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اپنا وجود منواتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ بہتر ہیں، ہم تم سے زیادہ اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تم سے زیادہ بڑے سائنٹسٹ ہیں، تم سے زیادہ بڑے ڈاکٹر اور انجینئر ہیں، اور وہ قومیں مان جاتی ہیں یا مجبوری سے یا انصاف سے۔ وہ یہ ہے، تو وجود کی سطح غور کرتا رہے، شعور کی سطح غور کرتا رہے، اور شعور میں ایک چیز، ہر چیز میں اللہ کی رعایت رکھنا کہ یہ کام کروں تو اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، یہ کام کر لوں اللہ تعالیٰ کی محبت شامل حال ہوگی یا سزا مل جائے گی۔ یہ بہت بڑی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ آدمی سوچے کہ پہلے میں خدا کا زیادہ رکھتا تھا یا اب خدا کا زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ حج کی قبولیت کی بھی یہ ایک علامت ہے کہ آدمی کے شعور میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ پہلے میں ایسے سوچتا تھا، اب میں ایسے سوچتا ہوں۔ شکر ادا کرے اللہ کا۔ اور تیسری سطح انسان کی جس پہ وہ جیتا ہے، اخلاقیات ہیں۔ یہ اخلاقیات کی جس سطح پر جیتا ہے نا، اس سطح کو بھی چیک کرتا رہے، پہلے غصہ کتنا آتا تھا، اب کتنا آتا ہے، اس کو قابو میں لائے، اب کیوں نہیں آتا۔ بڑا اہم فیکٹر ہے۔ اس لیے نہیں آتا کہ پہلے اولاد پہ آتا تھا، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، اور اسی حرکت پہ جو ہمسائے ہیں ان پہ میں سزا دینا چاہتا تھا اور اپنے بچوں کو نہیں دیتا تھا، تو اس کا مطلب ہے طبیعت میں انصاف پیدا نہیں ہوا۔ یہ عدل جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حد جاری کروا دی تھی شراب کی اپنے بہنوئی قدامہ پہ، اور قدامہ بدری صحابی رضی اللہ عنہ تھے، کوئی معمولی آدمی تھے۔
قدامہ ناراض ہو گئے، پرواہ نہیں کی، ان کا کوئی حرج نہیں۔ قدامہ کو بحرین بھیجا تھا اور رپورٹ ہوئی کہ آپ کے بہنوئی شراب پیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلا لیا، لمبا قصہ ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ ان کا قدامہ میں نے سنا ہے، اور گواہی کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کسی گواہی کی ضرورت نہیں حضرت، میں پیتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکی کے کام کیے، کوئی حرج نہیں ہے شراب میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اخطأت فی التاویل، تم نے قرآن سمجھنے میں غلطی کی ہے، یہ تو آیت نازل ہوئی تھی، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ احد کے دن بھی جن کے پیٹ میں شراب تھی وہ شہید ہوئے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ نے آیت نازل کی، اللہ نے کہا جب تک ہم نے حرام قرار نہیں دیا، جس نے بھی پیا کوئی گناہ نہیں، تو یہ تو ان کے متعلق ہے جو آیت تم کہہ رہے ہو، یہ ان کے متعلق جنہوں نے حرمت سے پہلے اس کو پیا تھا۔ اب تو شراب کا پینا بھی سوچتے ہیں قصہ ہی ہو گیا ہے نا، پرانی باتیں ہو گئی۔ اب یہ گناہ ان چیزوں میں شامل ہو گیا جو بقول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، وہ کہتے تھے کہ اگلی نسل جب آئی نا تو انہوں نے بعض کام لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا توبہ ہے، یہ جو تم کرتے ہو نا حرکتیں، کنّا نعدہ من الموبقات، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اتنے بڑے گناہ تصور کرتے تھے کہ برباد ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ کام کر لیا، اور تمہارا معیار ایسا گرا ہے۔ تب تو شراب بھی قصہ ہی ہو گیا، اب انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ اب بحث یہ ہے کرپشن، پیسہ، جائیدادیں۔ شراب فرد تک محدود تھی نا، اب انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ تبدیلی لائیں گے، تبدیلی آئے گی کیا ان لوگوں میں جو انسانوں کا خون بھی پیتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں بہت سے، اور کہتے ہیں ہم تبدیلی لائیں گے؟ تو وہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، پھر ان سے کہا، انہوں نے کہا حضرت نہ حد جاری کریں، میں نے قرآن سمجھنے میں غلطی کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ان کا نہیں، قانون تو ہے، پھر حد تو جاری، وہ حد جاری کر دی۔ پوچھا تو جو لگانے والے تھے حد، انہوں نے کہا قدامہ بیمار ہیں۔ پھر ایک دن پوچھا بیمار، پھر ایک دن انہوں نے کہا قدامہ پہ حد جاری کرو اور قدامہ کا انتقال ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس حد سے پہلے میں مر جاؤں اور اللہ مجھ سے پوچھے تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ بیٹے کے متعلق بھی ایسا، وہ عدل ان کی طبیعت کا خاصہ بن گیا تھا، اس لیے انسان اس عدل کے ساتھ اپنے آپ پہ غور کرتا رہے اور اخلاق کی سطح پہ اس غصے پہ قابو پائے۔ آنا ہی نہیں چاہیے، یہ حالت ہو جانی چاہیے کہ مصنوعی غصہ طاری کرے۔ سمجھانا ہے نا، بسا اوقات اس کی ضرورت پیش آتی ہے، ناگواری کا اظہار کرنا ہے، مصنوعی غصہ پیدا کرے اپنے اندر اس موقع پہ، اور موقع ختم ہو گیا، غصہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ تو مصنوعی چیز تھی، کوئی حقیقی تھوڑا ہی تھی۔ اس حد تک قابو پانا چاہیے۔ رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ شہد میں اگر زہر ملا دیا جائے تو برباد کر دیتا ہے شہد کو، وہ صحیح ترین جملہ، کیا کہنے اس جملے کے، حضرت سے زیادہ کون جانتا ہوگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو علم ہوگا۔
انسانی اخلاقیات شہد ہیں، یہ غصہ اس میں زہر ملا دیتا ہے. اور یہ قابو پائے تاکہ پتہ چلے کہ انسانی اخلاقیات میں کیا تبدیلی آئی ہے، میں اخلاقیات کی سطح پہ کتنا جی رہا ہوں. اسی لیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دو چیزیں ہمارے مذہبی حلقوں میں بالکل گویا ختم ہو کر رہ گئیں. ایک اخلاقیات کہ جو آدمی مذہبی نظر آتا ہے نا، مسجد میں آتا جاتا ہے، نماز ہے، حلیہ ہے، شریعت کے مطابق ہے، لوگ ڈرنے لگے ہیں اس سے کہ یار اس سے اگر بات ہو گئی، معاملہ ہو گیا تو یہ ضرور کوئی گڑبڑ ہو جائے گا، پرے رہو اس سے. اس حد تک ہمارے ہاں اخلاقیات گر گئے، اس حد تک بات پہنچی ہوئی ہے بری بات، مگر کیا کریں. اس اخلاقی سطح پہ اتنی گراوٹ ہے، اور دوسرے ذہین لوگ نہیں آتے. اسی وجہ سے کوئی نیا فتنہ بھی نہیں پیدا ہوتا، نئے فرقے بھی نہیں پیدا ہوتے. نئے فرقے بھی ذہین لوگ پیدا کریں گے نا. یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب جھوٹا کھا رہے ہیں پچھلوں کا. ان سے پہلے بھی دنیا میں ایسے امت میں لوگ گزر چکے. کوئی ایسا فتنہ پیدا ہو جو پہلے نہ ہوا ہو، کوئی ایسی دلیل لائے جو پہلوں نے نہ دی ہو، وہ کچھ نہیں. اس لیے اس پہ قابو پائے. کئی طریقے ہیں ضبط کرنا. کبھی کبھی اپنے آپ کو ضبط کرنے میں بڑھانا پڑتا ہے، جبر کرے اپنی طبیعت پہ، اور اپنے نفس کو کبھی کھلی چھٹی نہ دے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہی ہے، کبھی نہیں، یہ ہوتا ہی ہے. یہ جو لوگ محبت کے ساتھ کہیں بھی بیعت ہوتے ہیں نا، تو شیخ کی مزاج اور طبیعت کا اثر اس پہ پڑتا ہے. چند ہفتوں میں ہی تبدیلی آ جاتی. جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنی جلدی تبدیلی آ جاتی ہے. آدمی خود سوچتا ہے کہ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے. وہ جو بیعت کا اثر ہے وہ اس تبدیلی کو لے آتا ہے. یہ روحانی چیزیں ہوتی ہیں. دلی گئے تو روی شنکر، انہوں نے ان کے ہاں جانا تھا، تو جو ان کے کارکن تھے، جوان لڑکے، انہوں نے رات کا کھانا ایک ہوٹل میں کھلایا. تو خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک نے ہمیں کہا کہ ہمارے دھرم پہ بھی غور کیجئے، اس کو بھی پڑھیے، ہم کیا تعلیم دیتے ہیں. بات اصل میں یہ چلی کہ روی شنکر کیا تعلیم دیتے ہیں. تو یہاں کے بہت سے جو وقت میں گئے تھے، ہم نے کہا ہمیں کوئی نئی بات بتائیں جو تعلیم ہے. ان کا یہ میں نے کہا یہ تم ہمارے صوفیہ کے ہاں ہے؟ کہیں؟ میں نے کہا جی ہاں یہ ہے. انہوں نے کہا وہ اس طرح بتاتے ہیں. ہم نے کہا یہ سب موجود ہے، پہلے ہندوستان میں سب موجود ہے، نئی بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ چیز. ہم نے کہا مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ تعلیم دیتے تھے، اس کی نئی بات بتاؤ یار، نئی بات کیا ہے؟ کوئی نئی بات نہیں نکلی. تو وہ خیر لمبا قصہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم ان کے دھرم پہ غور کریں. کھاتے رہے کھانا. تو اس نے ایک نے ہمیں دوسرے نے سمجھایا. اس نے کہا کچھ باتیں
مان کے چلنے کی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں چل کے ماننے کی ہوتی ہیں. تو آپ چلیے ہماری روش پہ، پھر آپ مانیں گے کہ ہمارا دھرم سچا ہے. ذہن میں آتا رہا بار بار کہ آخری وحی جو آئی ہے یا تو اس کا انکار کر دیں، اور اگر اس کو ماننا ہے تو اس نے کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قیامت میں ہمارے پاس لے کے آئے گا ہم اسے قبول نہیں کریں گے. یا تو یہ مانے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی. ابھی ایک کتاب آئی ہے بھئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا میں تھی ہی نہیں. ڈز محمد ایگزسٹ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود تھا؟ اس نے بڑے دلائل دیے کہ ایسے ہستی کوئی نہیں گزری. وہ سب ذہنی خلجان ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایسے لکھتے ہیں نا تو پاگل پنا ہے. اللہ نے کہا ہے جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا ہم قبول نہیں کریں گے، ہم نہیں مانیں گے. بس تو یا تو اس کا انکار کر دے کہ وہی آئی ہی نہیں، آئی ہے تو گڑبڑ ہو گئی ہے. جب یہ سارے اصول اپنی جگہ پر قائم ہیں کہ وہی بھی آئی ہے، نبی علیہ السلام بھی آئے ہیں، آخری بھی تھے، پھر اس کے نتیجے میں جو تعلیم ہے اس کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ روحانیت کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان غور کرے نا تو ہر آدمی کے ساتھ گزرتی ہیں. جوان لڑکا ہے، لڑکی ہے، نیند سے ذرا اٹھا کر تو دیکھو، اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ نیند برباد کر دی. سال 2 سال بعد جب اس کا بچہ روتا ہے اور وہ اٹھتا ہے یا وہ اٹھتی ہے اور نیپی کو چینج کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، اب وہ نیند کہاں گئی؟ 2 سال پہلے جو عذاب آ جاتا تھا گھر میں اب کیوں نہیں آتا؟ سوچے آدمی اتنی بڑی تبدیلی یہ کیسے پیدا ہو گئی تھی؟ وہ اس کی پیدائش سے ایک محبت جو ایک دم سے دل میں وارد ہوئی نا، یہ تبدیلی ہو جاتی. اس کچھ پتہ نہیں چلتا. دل حساس ہو تو سمجھتا ہے کہ کچھ ہوا ہے میرے ساتھ. اب ایسے ہی بہت سے اللہ کے بندے، ان کے ساتھ جن لوگوں کا محبت کا تعلق گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ شیخ کا جو نفس انسانی اور اخلاقیات ہیں وہ ادھر منتقل ہونا شروع ہو جاتی. علم کا ذوق، مجاہدے کا ذوق، اپنی فنائیت، سادگی، جو کچھ ادھر ہے وہ آہستہ آہستہ منتقل ہونا شروع ہوتا ہے. اپنی نفی، سب سے نمایاں یہ جو چیز تھی نا غصے پہ قابو اور اپنی نفی. اور اپنی نفی تو اس حد تک کہ کوئی چیز اسے لا ہی نہیں سکتی کہ اپنے وجود کے متعلق وہ اثبات کرے، گھٹی میں داخل ہو گئی. وہ سب سے زیادہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سلسلہ ہی ایسا پاک ہے کہ ان میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اپنی نفی، کچھ نہیں، کوئی رسم کی زندگی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ لوگ جانیں، لوگ سمجھیں کہ اتنے بڑے شیخ وقت ہیں.
ایک مرتبہ ڈی ایم مل ہے پنڈی میں، چوڑ کے پاس، ڈی ایم ہے کیا ہے مل ہے نا ایک ہے کوہ نور، ہاں وہاں حضرت تشریف لائے تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے بتایا ہم یہاں کے، فرمایا ہمارے حضرت وہاں گئے تھے، فرمایا میں بھی گیا تھا، تو وہاں تشریف لے گئے تو اس زمانے میں اسکندر مرزا وغیرہ کا دور، تو جو بھی انڈین تھے وہ سب جانتے تھے کمشنر ڈپٹی کمشنر کون کون مجلس میں آیا، چپ بالکل خاموش۔ تو ہمارا فرمایا کہ ہمارے لوگوں میں وہ بھی تھے جو تبلیغ میں تھے، تو تبلیغ والوں کو تو ایک مزاج ہے لوگوں کو دعوت دینا، تو مجھ سے کہا کہ حضرت سے کوئی بات پوچھو تاکہ یہ لوگ جانیں کہ حضرت کتنے بڑے آدمی، تو ان کے ہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں سوائے نفی کے۔ تو حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت صبر کسے کہتے ہیں؟ نہ کسی اور نے کہا صبر کسے کہتے ہیں؟ تو میری طرف اشارہ فرمایا اور کہا ان سے پوچھو، عربی زبان ہے نا، یہ ابو الحسن جانتے ہوں گے لغوی معنی کیا ہیں۔ تو میں نے بڑی انکساری سے کہا حضرت ہم تو لغوی معنی ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں پتہ، تو وہ بھی نہیں جانتا۔ وہی سناٹا اور وہی خاموشی۔ یہ جو اپنی فنائیت تھی نا، اور جو کچھ بھی کہا وہ علوم اور معارف تھے جو ان کے قلب پہ وارد ہوتے تھے، وہ بھی بہت بڑی چیز تھی، بہت بڑی چیز تھی۔ تو شیخ نے لکھا ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنی معذوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، بڑھاپا اور یہ چیزیں، پھر فالج، اور تو ایک مرتبہ عصر کے بعد اعتکاف میں تھے تو میں چلا گیا، مسجد میں تھے تو دوا کھا رہے تھے اور اتنا نور برس رہا تھا کہ میں بالکل گم ہو گیا کہ جس شخص کے روزہ نہ رکھنے میں اتنا نور برس رہا ہے، اگر یہ روزہ رکھتے ہوتے تو کیا ہوتا۔ سب نفی تھی۔ ہم نے آکسفورڈ میں خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، بحرین کے اور وہ کیا ہے برونائی، اس کے حکمران ملنے کے لیے آئے، حاضر تھے، تو اسی وقت پہنچے تھے اور مولانا رابع صاحب نے بتایا کہ ابھی آرام فرما رہے ہیں تو ابھی آتے ہیں تھوڑی دیر، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو تشریف لائے تو دریافت فرمایا ہمارے متعلق کہ وہ آئے، تو وہ دونوں حکمران وہابیت کے باوجود جھکے اور حضرت کے گھٹنے چھو رہے تھے، کچھ اعتنا نہیں، پوچھا وہ اس کو وقت دیا تھا، وہ آیا تو جی حضرت یہ کھڑا ہے، تو ان سے بس رسماً ہاتھ ملایا اور بیٹھ گئے۔ برونائی اور بحرین کے حکمران جس آدمی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں اور اس کے نفس سے طیبہ پہ اثر ہی نہ ہو کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، یہ استغنا ہے دنیا سے اور اہل دنیا سے، بہت بڑی چیز۔ اس لیے اسباب جو وجود کو ثابت کرتے ہیں ان اسباب سے گریز، یہ قبولیت عند اللہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو اسباب وجود کو جنم دیتے ہیں نا ان سے ہٹ جانا۔
مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک آدمی لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل ہندوستان ملنے کے لیے آیا. کسی نے کہا حضرت گورنر جنرل اور ان کی اہلیہ آئیں گے. فرمایا تو کیا پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ آپ کی خانقاہ دیکھنے آئیں گے. فرمایا اچھا آنے دو. تو وہ بھول گئے. 2 دن بعد پھر وہ آئے تو کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، بخاری شریف پڑھا رہے تھے. فرمایا اس پہ بیٹھ جاؤ. پتہ چلا گورنر جنرل ہیں. کچھ بھی نہیں. اس نے کہا حضرت حاضر ہوئے ہیں کوئی برکت کی چیز. تو فرمایا مٹھائی رکھی تھی لاؤ. وہ مٹھائی کا چورا تھا. فرمایا یہ کھا لو. بس بخاری شریف پڑھاتے رہے. جاتے اس سے کہا حضرت کوئی نصیحت. فرمایا ظلم نہ کرنا. لوگوں نے کہا حضرت گورنر جنرل. فرمایا میں بھول ہی گیا، یاد ہی نہیں رہا. اور یہ دنیا ہی تو ہے کہ اگر ہاتھ ملا لیں کسی سے تو ہفتہ 10 دن تو وہ ہاتھ ہی الگ رکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا، عمران خان سے ملایا، فلاں سے. یہ سب اپنا وجود ہے، اور اس وجود کو حق پہ غالب کرنا یہ کفر ہے. اپنے وجود کو حق پہ غالب کرنا یہ کفر ہے. اسی لیے تو سارے جھگڑے اٹھتے ہیں. تو اپنے وجود اور شعور کی سطح کے بعد اخلاقیات کی سطح کو دیکھے کتنا ٹوٹا ہے. نیند پہ کیا فرق پڑا ہے. نیند پہ فرق ایک تو یہ ہے کہ آدمی سوتا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے جتنے میں اس کی نیند پوری ہوتی ہے ضرور کرے. نہیں کرے گا تو پاگل ہو جائے گا. اور ایک ہے کہ وہ نیند کو تقسیم کرتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے رہے، موجود رہے. اس سے انسانی نفس کچلا جاتا ہے. ہیا اشد وطن، اللہ نے کہا کہ تمہارا نفس کچلا جائے گا. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس وقت جو ہم سے دعا مانگو گے وہ سب سے اچھی ہے. کیونکہ احتمال کوئی نہیں رہتا، کوئی سن ہی نہیں رہا، اللہ ہی ہے. تو جو اس وقت اللہ کے ساتھ تعلق اور مناجات ہوتی ہیں، اور وہ اس وقت جو اسرار اس کائنات کے کھلتے ہیں اور رموز سلطنت شب، وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس وقت میں ہوتا ہے. انسان کی طبیعت میں تبتل پیدا ہوتا ہے. تبتل کا مطلب یہ ہے کہ دل سے وہ کٹ جاتا ہے. کائنات کی بڑی سے بڑی دولت اور لالچ اور بڑے سے بڑے آدمی کا رتبہ اور عہدہ اسے سچائی سے نہیں ہٹا سکتا. یہ طبیعت ہو جاتی ہے بس. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ نے کہا اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. سب چیزوں سے ہٹتے ہوئے سب چیزوں سے ہٹ جاتا ہے. عہدے کا روب نہیں پڑتا، پیسے کا روب نہیں پڑتا، کسی بھی چیز کا روب نہیں پڑتا. وجہ یہ ہے کہ بعض جس درخت پہ یا جس چٹان پہ بیٹھ جائے نا، سانپ کی نہیں ہمت ہوتی کہ اس چٹان پہ اپنی کوئی بل بنا لے. اسے پتا ہوتا ہے کہ باز ہے. اللہ کا غلبہ، اللہ کی طاقت، اس کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے دل پہ کہ کوئی چیز اس کو سچائی سے پھر نہیں روکتی.
کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی حق بات کہنے سے نہیں روکتی اور جھوٹ سننے پہ آمادہ نہیں کرتی۔ بولنا دور کی بات ہے، جھوٹ بولنے سے بھی بڑا عیب جھوٹ کو سننا ہے۔ یا تو اس لیے سنیں کہ جبر ہے، ظالم ہے، ظالم کا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے۔ ظالم کا 100 6 20 کا ہوتا ہے، 5 مرتبہ 20 کو جمع کریں تو 100 ہو جاتا ہے نا، لیکن ظالموں کا 100 6 کا ہوتا ہے، تو ظالم کی سننی پڑتی ہے۔ وگرنہ جھوٹ سننا یہ جھوٹ بولنے سے بھی بدتر ہے۔ کبھی نہ سنیں، پتا ہوتا ہے نا کہ یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہٹ جانا چاہیے، ٹوک دینا چاہیے، منع کرنا چاہیے، اس کی تنقید کرنی چاہیے کہ اچھا آپ نے یہ کہا، ذرا اس کو انالائز کریں تاکہ آئندہ اس کی ہمت نہ پڑے۔ جو بھی مناسب سمجھے، یہ سارے طریقے ہیں، مگر جھوٹ اگر سننے کا موقع دے دے گا، ایک دن یہ نحوست اسے خود جھوٹا بنا دے گی۔ اس لیے یہ 3 سطحیں ہیں، وجود کی سطح، شعور کی سطح اور اخلاقیات کی سطح۔ اس پہ غور کرنا چاہیے، ہر مہینے، ہر ہفتے، جب بھی وقت ملے نا، اس کو سوچتے رہنا چاہیے کہ میرے وجود کی سطح اسباب سے زیادہ جڑ رہی ہے یا اللہ کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے۔ وجود کی سطح یہ چاہتی ہے کہ ہر سردیوں میں ایک نئی رضائی مل جایا کرے، یا وجود کی سطح اس پہ ہے کہ جب تک پرانی چل رہی ہے ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے اسے بدلنے کی۔ وجود کی سطح اس پہ ہے کہ جو کھانا ملتا ہے ٹھیک ہے، نئی بات نہیں ہے، یہ اپنے متعلق ہے۔ اور غیر کے متعلق یہ دوسرا پہلو ہے، اچھا گمان کرنا۔ کوئی گھر میں کہتا ہے کہ رضائی بدل، ہوگی کوئی بات جو انہوں نے تبدیلی کروائی ہے۔ کوئی فرمائش کرتا ہے کھانے کی، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کرتا ہے، وہ اس لیے فرمائش کرتا ہے کہ مثلا باپ نے کہا بیٹیوں سے کہ بیٹی آج یہ پکائیے، بہت اچھا ہے، بہت لذیذ ہے، ہمیں بہت پسند ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں ہے، وہ تو اس کی خوشی کے لیے ہے، اس کی محبت کے اظہار کے لیے، اس کو موقع دینے کے لیے۔ اور شعور کی سطح کہ اشیاء کو پہلے میں کس نظر سے دیکھتا تھا، اب کس نظر سے دیکھتا ہوں، وہ نظر ہی ختم ہو گئی جس نظر سے کسی چیز کو میں دیکھتا تھا۔ اچھا اب کیا ہے، پہلے کس حد تک شعور تھا اپنی ذات کا، اپنے اعزاء و اقارب کا، اب اس شعور میں اضافہ ہوا ہے کہ اپنے محلے کو، شہر کو، ملک کو، عالمی چیزوں کو۔ یہ شعور نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فضول باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ کوئی اور میدان ڈھونڈو، اس میدان میں چلتے ہیں۔ اور اخلاقیات کی سطح، غصے میں کیا فرق پڑا، رویے میں کیا فرق پڑا، اللہ کی محبت میرے نفس سے کتنی ٹکرائی ہے۔ اللہ کی محبت جب غالب آتی ہے اور نفس انسانی سے ٹکراتی ہے تو تیا پانچا ہو جاتا ہے، کایا کلپ ہو جاتی ہے۔ بس یہ صحیح لفظ ہے کہ کایا کلپ ہو جاتی ہے، بالکل بدل دیتی ہے۔ سوڈے کو پانی میں ڈالیں نا، کیا اثر ہوتا ہے؟ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ ملا دیں، کیا اثر ہوتا ہے؟ بالکل اس طرح نفس انسانی اللہ کی محبت میں بدل جاتا ہے، اتنا بدل جاتا ہے
اور یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ذات اقدس جو بغیر جسم کے ہے کبھی وہ صورت مجاز میں آئے۔ علامہ اقبال کا شعر دیکھو، یہ اس بندے پہ خود نہ گزری ہوتی تو کہہ کیسے سکتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں تیری عبادت میں تجھے ہزار سجدے کرنا چاہتا ہوں، تو کہیں سامنے تو آنا، کچھ پتا تو چلے۔ یہ وہ مقام آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔